اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور نماز کی شرائط سے متعلقہ مسائل کے ساتھ نماز کی شرائط کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سب سے پہلے نماز کی شرائط میں طہارت کا بیان کا آغاز کیا تھا، اور اس میں تفصیل سے پانی کے احکام، وضو، غسل، تیمم، پھر حیض و نفاس کے مسائل، شرعی معذور کے احکام سب ہم نے تفصیل سے عرض کیے تھے۔ پھر کپڑا کیسے پاک کرنا چاہیے، مختلف چیزیں پاک وغیرہ کرنے کے طریقے بھی آپ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد تفصیلی کلام ستر کے بارے میں ہوا کہ مرد کے ستر کتنا ہوتا ہے، نماز میں کیا کیا چیز چھپانا واجب ہے۔ اسی طرح بہنوں کے ستر کے بارے میں عرض کیا تھا۔ پھر ستر کی وہ مقدار کہ کھلی رہے تو نماز ہو جاتی ہے، وہ مقدار جو کھلی رہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی ہم نے تفصیل عرض کی۔ پھر ہم قبلے کی طرف آئے تھے، آپ کو بتایا تھا، یہاں سے تھوڑی سی تفصیل کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قبلہ اصل میں ویسے تو کعبۃ اللہ، کعبہ جو ہے ایک عمارت کا نام ہے، اور قبلہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قبلے کی سمت نماز پڑھنی چاہیے، ایک فضا ہے، یہ ایک فضا کا نام ہے، کسی خاص عمارت کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کعبۃ اللہ بالفرض خدا نخواستہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، جیسے بعض اوقات ثابت ہے جو اولیاء کرام ہیں، جو گہری نظر رکھنے والے ہیں، روحانی اللہ تعالیٰ نے ان کو نگاہیں عطا فرمائی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بسا اوقات کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، وہ اپنی جگہ کھڑا نظر آئے گا، لیکن جو بصیرت رکھتے ہیں، باطنی بصیرت ان کو حاصل ہے، وہ جب بعض اوقات پہنچتے ہیں مطاف میں، طواف کی جگہ میں، تو کعبۃ اللہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہیں وہ کسی کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ یہ صرف روحانی باتیں ہیں، اس کو عقل کے ترازو میں پرکھنے کی کوشش کریں گے تو عقل کی رسائی اس کی حقیقت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ زیادہ سوچیں نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کسی بھی وجہ سے کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ جی عمارت ہٹ گئی تو اب ہم کس طرف رخ کریں، اس لیے کہ عمارت کی طرف رخ ہمیں صرف اپنی ایک سمت کے تعین کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر یہ کعبۃ اللہ نہ ہوتا تو پھر ہم فضا کا تعین نہ کر پاتے، اس لیے اس عمارت کو مقرر کیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لہٰذا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ کہ آپ زیر زمین چلے گئے ہیں کسی وجہ سے، اب کس رخ نماز پڑھیں، کیونکہ کعبۃ اللہ یعنی عمارت جو ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ ہوائی جہاز پر جا رہے ہیں تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ 7ویں زمین سے لے کر اور 7ویں آسمان تک کعبۃ اللہ کی عمارت کے نیچے بھی اور اوپر تک 7ویں آسمان تک یہ جو فضا ہے، اس فضا کا نام قبلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس وقت تو عمارت بہت نیچے رہ جاتی ہے، لیکن آپ ایک عمارت کی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ عمارت کس طرف ہے، پھر وہ عمارت کے اوپر جتنی فضا ہے 7ویں آسمان تک وہ چونکہ قبلہ ہے، لہٰذا اس رخ کر کے آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ قبلہ جو ہے ایک سمت کا نام ہے اور کعبۃ اللہ عمارت کا نام ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ عین ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ عین عمارت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر تو آپ کو عمارت کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر ذرا بھی دائیں بائیں ذرا سے بھی ہوئے، سینہ ہٹ گیا قبلہ سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کعبۃ اللہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو تو پھر عین عمارت کا تعین کرنا ایک انتہائی دشوار گزار معاملہ ہے، کہ مثال کے طور پر اگر ایک مسجد ہے ہمارے یہاں پر جس میں ایک صف ہی بنتی ہے، جس میں 1000 کے قریب آدمی کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، جیسے انڈیا میں شاہی مساجد جو ہیں بہت بڑی بڑی مساجد ہیں، تو اب یقینی سی بات ہے کہ جی 1000 آدمی اس طرح لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی کعبۃ اللہ لا کے رکھ دیا جائے مثال کے طور پر، تو زیادہ سے زیادہ ان میں سے 40 یا 50 آدمیوں کے سامنے قبلہ ہوگا، باقی سب کے سب قبلے سے باہر کھڑے ہوں گے۔ تو اگر یہ عین عمارت سامنے ہوتی تو پھر ان کی نماز نہ ہوتی، لیکن اب چونکہ عمارت تو سامنے ہے نہیں، تو اب کس کی نماز ہو رہی ہے کس کی نماز نہیں ہو رہی بڑا پرابلم ہے۔ اسی لیے پھر علماء نے فرمایا کہ اگر عین عمارت ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو جس سمت بس کعبۃ اللہ ہے اس طرف رخ کر کے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاف ہے، اگر بالفرض کعبۃ اللہ کے عین عمارت کے سامنے آپ کا رخ نہیں ہے، آپ کا سینہ نہیں ہے، تب بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔
پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک یوں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں ایک لائن کھینچ لیں اور ایک سامنے سے لائن اس طرح کھینچیں، کعبۃ اللہ فرض کر لیں اس طرف ہے، یہ جو آپ کے مثلا میں اس کو یوں دکھاتا ہوں کہ ایسے اور ایسے آپ نے کھینچی، یہ سیدھی آنے والی لائن ہے، ایک یہاں لائن ہے، یہ جو زاویہ بنتا ہے یہ 90 درجے کا زاویہ کہلاتا ہے، 90 ڈگری ادھر بن رہا ہے، 90 ڈگری ادھر بن رہا ہے۔ ان کے اگر بیچ سے آپ دو لائنیں اس طرح نکال کر اس طرح لے کر جائیں تو اب یہ تو سیدھا تھا، اب اس سے اور یہ بالکل ایسا ہے، اس کے بیچ میں لے آئیں تو یہ 45 ڈگری کا اینگل کہلائے گا، اس طرح بھی 45 کا بنے گا، اس طرح بھی 45 کا بنے گا۔ لہٰذا آپ جیسے مثال کے طور پہ یوں کر لیں، یہ تھا 90 کا ہے، اس کو اتنا کر لیں تو 45۔ اور جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 45 ادھر اور 45 ڈگری ادھر، اینگل ادھر، یہ پورا کعبۃ اللہ کی سمت کہلائے گی۔ چنانچہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ بعض اوقات آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، محویت کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کا سینہ تھوڑا سا کعبہ سے یوں ہٹ گیا اس طرف، تو اگر یہ 45 درجے کے اندر اندر ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسی لیے علماء نے جو محتاط علماء انہوں نے فرمایا کہ جب آپ گھر بنائیں تو اس میں اپنی جو مطلب WC کا رخ ہے وہ ذرا احتیاط کے ساتھ رکھیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، 90 ڈگری کا اینگل نہ بنے تو ہونے نہیں چاہیے، اور 45 دونوں طرف 45 ڈگری کا بھی خیال کریں کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ بیٹھیں تو آپ کا رخ یا آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھ کر استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے مسائل اور عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں امریکہ سے ساؤتھ کیرولائنا سے بول رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیے۔ جی بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اس کے مسئلے سے میں بڑی پریشان ہوں۔ یہ میں نے پوچھنا یہ ہے، جو چکن ہمارے پاس یہاں پہ ہاتھ سے ذبح ہوا کیا ہوا چکن نہیں ملتا ہے جی، تو یہ سارے لوگ پلانٹ سے چکن لے کے آتے ہیں۔ پلانٹ میں ایسی ہے کہ 1 منٹ میں 70 چکن گزرتا ہے اور وہاں پہ 2 آدمی جاتی ہیں، ایک کا بلیڈ کے اوپر ہوتا ہے اور ایک کا چکن کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں، تو پھر وہی ہم لوگ چکن کھاتے ہیں۔ ہاتھ سے ذبح کیا ہوا میں نے اتنا ڈھونڈا ہے، وہ تو نہیں ملتا، بالکل ہی نہیں ملتا۔ تو اب میں نے یہ پوچھنا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے تو ہم لوگ یہ چکن کھائیں، ہمارے روزے ہو جائیں گے، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ پلیز مفتی صاحب ہماری ہیلپ کریں، یہاں پہ لوگ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، سبھی یہ کہتے ہیں یہ کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جی بہت بہت شکریہ، چلیں تھینک یو ویری بتاتا ہوں مچ۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلیم احمد بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، جی ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیں۔ سے 2 سوال تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وائف نے قسم کھائی، اوہو، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ کیسے ادا کریں؟ وہ ایک قسم ایسے کھائی کہ وہ اپنے گھر میں تھی میکے میں، تو ہمارا ذرا گھریلو تنازع چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ شخص گھر میں ہے میں گھر نہیں جاؤں گی، خدا کی قسم۔ اچھا، تو وہ 1 گھنٹے بعد پھر میرے ساتھ گھر بھی آ گئی۔ مطلب آپ گئے پھر وہاں پہ گھر میں گئے تھے؟ ہاں ہم ادھر تھے، وہ اپنے میکے میں تھی نا۔ نہیں، انہوں نے تو کنڈیشن ہی رکھی تھی نا، اگر یہ میرے پاس نہیں آئے تو پھر وہ جو شخص ہے وہ بھی گھر میں ہی ہے، جس کے لیے قسم کھائی ہے نا کہ یہ گھر میں اگر ہوا تو میں گھر نہیں جاؤں گی، اچھا وہ شخص بھی گھر میں ہے، اور اچھا، یہ 1 گھنٹے بعد میرے ساتھ گھر آ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور ہماری ایک آنٹی ہیں، وہ کعبے کی طرف پیر کر کے سوتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی، وہ بڑی پریشان ہے، وہ چٹائی اپنی بدلتی ہیں مگر انہیں وہ نیند نہیں آتی ہے، تو وہ اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ایک اور کال لیں گے۔ چلیں کنٹینیو رکھتے ہیں، مسائل پر آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو صورتحال ہے جب ہمیں کعبۃ اللہ کی سمت مکمل طور پہ معلوم ہے یا عمارت ہمارے سامنے ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں لانگ روٹ پر جا رہے ہیں یا جہاز میں ہوتے ہیں یا کسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں اور وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہوتا یا کوئی ایسی مطلب کعبۃ اللہ کے بارے میں واضح علامت نہیں ہوتی، تو کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کعبۃ اللہ کے بارے میں از خود نہ پتا ہو تو سب سے پہلے وہاں کے مقامی لوگ یا کوئی بھی ایسی علامت جس سے آپ سمت قبلہ کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین کر سکتے ہوں، اس ذریعے اور سبب کو تلاش کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات مسجدیں بنی ہوتی ہیں، جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ مسجد ہے، اس کی محراب جس رخ پر ہے، یقینی سی بات ہے اس طرف مغرب ہے، کعبۃ اللہ اس سمت ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ٹرین رک گئی
تو آپ کو سمت کا تعین ہو گیا کہ ہاں ابھی میں نے دیکھی تھی مسجد کی محراب اس طرف تھی تو اسی طرف کعبۃ اللہ ہوگا. یا بعض اوقات اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو ایرو لگے ہوتے ہیں, تیر ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے قبلہ, یہ کعبہ, تو یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح وہاں کے مقامی لوگوں سے, یا آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کے عملے سے آپ نے معلوم کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ سمت قبلہ یہ ہے, تو بس پھر جیسے کوئی علامت سے آپ کو معلوم ہوا یا کسی نے بتایا تو اس کے اوپر یقین کرنا لازم ہوگا, اسی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بتانے والا موجود نہیں, یا وہاں پہ لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ کعبۃ اللہ یہاں ہے, جیسے سب سفر میں ہوتے ہیں, اور نہ کوئی ظاہری علامت ہے, تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنے دل سے سوال کرے کہ کعبۃ اللہ کس طرف ہوگا. جہاں اس کا دل گواہی دے کہ اس طرف کعبۃ اللہ ہوگا, بس اسی رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اور اس سوچ بچار کو, اس دل سے سوال جواب کرنے کو عربی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں تحری کرنا کہتے ہیں. تحری, سوچ بچار کرنا. تو گویا کہ تحری کر کے, ایسی صورت میں تحری کر کے نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بس تحری نہ کرے, غور و تفکر نہ کرے, دل سے گواہی طلب نہ کرے, بس جا کے کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور بس تکبیر لگا دی. اب کوئی بعد میں پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے پڑھی, بولا بس میں نے تو کوئی غور و تفکر نہیں کیا, نہ کوئی بتانے والا, تو ایسے ہی کھڑا ہو گیا, تو یہ نماز نہیں ہوگی. اس لیے تحری کرنا واجب ہے. اور اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے تحری کر کے نماز شروع کی, دل نے پہلے گواہی دی تھی کہ اس طرف کعبۃ اللہ ہے, ایک رکعت پڑھی تھی, یا تھوڑی دیر بعد ایک دم دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس طرف ہے, تو علماء نے فرمایا کہ وہ اسی حالت میں اس طرف کو گھوم جائے, اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی, کیونکہ پہلے بھی ایک شرعی دلیل کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے تحری, اور اب دوسری تحری ایک اور شرعی دلیل ہے, اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس تھوڑے سے مڑنے سے, ایک عمل قلیل سے اس کی نماز کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ادھر دل گواہی دے رہا ہے, نماز شروع کر دی, پھر دل نے ادھر گواہی دی, ادھر پلٹ جائے, پھر ادھر گواہی دی, ادھر پلٹ جائے, ادھر گواہی دی, ادھر پلٹ جائے, تو اصل ہے دل کی گواہی کہ تحری اگر یہ تبدیل ہو گئی تو انسان تبدیل ہو سکتا ہے. اور اس کی اصل کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے, جیسے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے, پھر کعبۃ اللہ کی طرف کیا. اس کے اوپر کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی ز عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبۃ اللہ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر سمت کعبہ کا تعین کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے, تو ہم دل سے تحری کریں گے, یعنی سوچ بچار کریں گے. جہاں ہمارا دل گواہی دے کہ ہاں اس طرف کعبۃ اللہ ہے, بس اسی رخ کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے. دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات میں نے بھی بہت ٹرینوں کا سفر کیا ہے کہ ہم کسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں, وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ, ایک شخص ہے وہ تحری کر کے امام بن جاتا ہے, اور کچھ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں بعض اوقات دیکھا ہے کہ اترنے والا بس آتا ہے اور فوراً تکبیر لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہاں پر کوئی کعبۃ اللہ کی سمت بتانے والا نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہر شخص کے اوپر تحری کرنا واجب ہے. دوسرے کی تحری آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ پہلے مشورہ کر رہے ہیں, یار کہاں کعبۃ اللہ, کہاں اس طرف ہوگا, وہ متفق ہوگا, تو ان کے لیے تو تحری دلیل بن گئی. اگر میں دیر سے اترتا ہوں تو ان کی تحری میرے لیے دلیل نہیں ہے, مجھے تحری کرنی پڑے گی. اب اگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, میں اس رخ کر کے نماز پڑھ لوں. اور اگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں یہ غلط پڑھ رہے ہیں, تو واجب ہے کہ پھر میں اس رخ نماز پڑھوں جس طرف میرا دل گواہی دے رہا ہے. اگر میں نے انہی کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھ لی تو یاد رکھیں نماز نہیں ہوگی. ایک کال لیتا ہوں, پھر میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں عرض کریں گے, پھر جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیں. میں انڈیا سے ابراہیم بول رہا ہوں. جی بولیں. ہلو, یہ ابھی تراویح جو پڑھتے ہیں جی, وہ قرآن شریف کا دور بھی ہوتا ہے, علم تراویح ہوتی ہے. تو ابھی 2 دن پہلے 2 ساتھ بولے کہ بھائی علم تراویح تم تراویح پڑھتے ہو, ہوتی نہیں ہے, اور ایسا اس میں ہے گا کہ تم قرآن سنا ہوتا ہے چیز. تو اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیں گے کہ قرآن شریف کب سے چالو ہوا اور علم تراویح کیا ہے؟
کچھ میں صحیح طرح سمجھ نہیں پایا ہوں، لیکن بہرحال جتنا میں نے سمجھا میں آپ کو اس کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، سوال یہ پوچھنا ہے کہ محرم کو حالت احرام میں سر یا چہرے پر بار بار کپڑا لگے تو کتنے صدقے لازم آئیں گے؟ کپڑا لگا ہے خالی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی نکلے تو رمضان شروع نہیں ہوا، مگر جدہ پہنچے تو سوائے کبرا سے پہلے رمضان آ گیا، اب کے روزہ رکھنا فرض ہے یا نہیں، جبکہ روزے کا سبب صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے؟ بس یہ سوال ہے۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ دلیل کہ جی جس طرف کعبۃ اللہ کی سمت ہو اس طرف آپ رخ کر سکتے ہیں، یعنی تحری آپ نے کر کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب دل نے گواہی دی کہ اس طرف ہے تو آپ حالت نماز میں گھوم گئے، اس طرف چلے گئے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، یعنی کعبۃ اللہ کی سمت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا، تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حالت نماز میں تھے اور وہ حالت نماز میں ہی دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے تھے، اور اسے اسی لیے مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ دو قبلے کی طرف رخ کر کے لوگوں نے نماز پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ایک شرعی دلیل کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کا حکم تھا، پھر دوسری شرعی دلیل آ گئی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور دوران نماز انہوں نے ایک طرف سے دوسری طرف اپنا رخ کیا تو بالکل شرعاً جائز۔ اب یہاں پر جہاں کوئی بتانے والا نہیں وہاں پہ شرعی دلیل یہ تحری ہے، لہذا ایک شرعی دلیل سے آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ کے دل نے گواہی دی کہ اب یہاں نہیں اس طرف غالباً ہوگا، تو گویا کہ یہ دوسری شرعی دلیل آ گئی، اور جب دوسری شرعی دلیل حالت نماز میں حاصل ہو گئی تو پھر رخ پھیرنا واجب ہوگا، دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب ہم آپ سے ہی کہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ ہمیشہ تو پاسبل نہیں ہے، میں اس پہ یس کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے بھی ایک دن مر جانا ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلیں جب تک ہے انشاءاللہ اور اللہ کو منظور ہوگا تب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔ میرا آپ سے سوال تھا کہ میری بیٹی اس کا نام ہے مایا۔ مایا؟ جی مایا، اور ایک کا نام ہے اسرا۔ اقرا؟ جی جی جی، اسرا اور مایا۔ افرا یہ اقرا قوف سے؟ الف سین رے الف حمزہ۔ اچھا اسرا۔ جی، اور دوسری کا نام ہے مایا، تو ان کے مطلب پوچھنے تھے۔ نام آپ نے رکھے، مطلب میں بتاؤں؟ ٹھیک ہے، جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہن نے امریکہ سے کال کی تھی، یہ کہتی ہیں کہ یہاں ہاتھ سے ذبح شدہ جانور میسر نہیں ہوتا یہ ہے کہ سلاٹر ہاؤس وغیرہ جیسے ان کے ہوتے ہیں، اس میں ایک شخص مشین کا بٹن دباتا ہے تو وہ مشین 1 منٹ میں 70 مرغیوں کو کاٹتی ہے، اور ایک شخص تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں کھڑا ہوا۔ تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ لیکن شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیں شریعت نے تصور پیش کیا ہے، کیونکہ یہ ذبح سے جانور کا حلال ہونا یا بغیر ذبح کے حرام ہونا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو عقل سے جانی جا سکے، اس کا تصور شریعت نے پیش کیا ہے، لہذا جو چیزیں خلاف عقل ہوتی ہیں اور صرف شریعت کے کہنے سے وہ جائز یا ناجائز ہوتی ہیں یا ان کے طریقے شریعت نے بتائے ہیں، وہاں پر عقل کا دخل ہو ہی نہیں سکتا، انہیں بعین ہی ویسا رکھنا ضروری ہوتا ہے جیسا شریعت نے تعارف پیش کیا۔ جیسے وضو کا مسئلہ ہے کہ 4 اعضاء کو دھونا یہ وضو ہے، اور یہ عقل میں نہیں آتی کہ جب آدمی پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہے تو صرف 4 اعضاء کو دھو لے، یعنی 3 کو دھو لے، 1 کا مسح کر لے تو نماز کے قابل ہو گیا۔ عقل کی یہاں تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 4 اعضاء دھونا، 3 اعضاء دھونا، 1 کا مسح کرنا شریعت نے بتایا تو چلو ایک اور عضو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، 5واں اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانور کی رگیں کاٹ دیں، خون بہ جائے وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے، خون نہ بہے ویسی مر جائے تو وہ حرام ہو جائے، جیسے کافروں نے کہا تھا کہ بابا جس کو تم مارتے ہو وہ تو حلال ہو جائے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا ہے اسے تم حرام کہتے ہو، یعنی مردار جیسے کہ اس کو اللہ نے براہ راست موت عطا فرمائی، یہاں تو تم سبب بنے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو ذبح کیا جائے گا وہ جانور حلال ہوگا،
اور دوسرا مردار حرام ہوگا، تو مردار کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ گویا کہ ثابت فرمایا کہ یہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے مارا اس کو چھوڑ دیا، ہم نے کاٹ لیا تو وہ جائز ہے، بلکہ یہ تو ہمارے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم کی روشنی میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کے ذریعے جانور کے حلال ہونے کا جو شرعی تصور پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے تکبیر وہی پڑھے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذبح ایک آدمی کر رہا ہو اور تکبیر کو سائیڈ میں کھڑا ہوا شخص کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ مطلب فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ اگر دو آدمی ذبح کر رہے ہیں اور دونوں کا ہاتھ چھری پر ہے، جیسے ایک مالک ہوتا ہے اور بعض اوقات قصائی بھی ہاتھ رکھتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک نے یہ سوچا کہ اس نے پڑھ لی میں نہیں پڑھتا، یا اس نے سوچا اس نے پڑھ لی میں نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے یہ ہوتا ہے کہ مشین ایک آپریٹ کر رہا ہے اور ذبح تکبیریں دوسرا پڑھ رہا ہے، تو کوئی بھی چکن حلال نہیں ہوگا، یہ بالکل حرام رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مشین کو بٹن وہ دباتا ہے تو اس کا اور وہ کام تو کچھ بھی نہیں کر رہا، کاٹ تو مشین رہی ہے، تو کیا یہ انسان کے کاٹنے کے قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ خالصتاً ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے واضح تعلیم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان کی طاقت، انسان کی قدرت اور انسان کا فعل پیچھے ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ جب چھری چلاتے ہیں تو ایک انسان کا فعل، انسان کی طاقت لگتی ہے۔ اس کی روشنی میں علماء میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ یہ اصل میں مشین کاٹ رہی ہے، انسان نہیں کاٹ رہا، لہٰذا یہ حلال نہیں ہونا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ اگر انسان بٹن نہ دبائے تو مشین چلے گی نہیں، اور چلے گی نہیں تو کاٹے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں کاٹنے والا تو انسان ہے، بیچ میں مشین ایک واسطہ اور ذریعہ بن رہی ہے۔ اور میرے خیال میں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے موجودہ دور میں اسی پر فتویٰ دینا افضل اور اولیٰ ہوگا کہ اگر ایک شخص خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور یعنی مشین کا بٹن دبایا اور بسم اللہ اللہ اکبر یہی شخص پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ گردن کٹتی ہے مرغی کی، تو بالکل حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں کے چونکہ ہاتھ سے ذبح کرنا منع ہے اور اس طرح مشینی ذبیحہ جائز نہیں، تو پھر تو لوگ بالکل ہی گوشت سے محروم رہیں گے۔ اب اگرچہ اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان مر جائے، لیکن بہرحال گوشت ایک انسانی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کے نفع کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہے، تو اس سے دور رہنے میں، اس سے محروم رہنے میں بھی ایک حرج ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح ہو جائے کہ جو مشین آپریٹ کر رہا ہے وہی تکبیر بھی پڑھے اور کاٹنے سے پہلے پڑھے، یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ بس دبایا اور ایک دفعہ کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اور 70 مرغیاں کٹ گئیں، تو ایک ہی مرغی حلال ہوگی، باقی 69 کی 69 حرام ہو جائیں گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ پھر وہ ہر مرغی کے اوپر اس کی تکبیر کی آواز ہونی چاہیے اور کٹنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے مشین پوری گردن علیحدہ کر دے، تو اس طرح ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن جانور حلال ہو جائے گا، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کاٹ رہا ہے وہی تکبیر بھی کہے، لہذا جو مشین آپریٹ کر رہا ہے وہ کاٹنے سے مشین کا بٹن دبایا اس نے، اور اس سے پہلے کہ ذبح ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر اس نے پڑھ لیا، تو یہ حلال ہونا چاہیے۔ یہی ہماری ذاتی رائے بھی ہے اور اجتہاد یہی کہتا ہے۔ بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس طرح حلال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے۔ اور جب اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے کہ براہ راست قرآن حدیث سے اس کا حل نہیں معلوم ہو رہا ہوتا، تو اس زمانے کے جو بھی پھر مفتیان کرام ہیں، ان میں سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ہیں، ہر مفتی قابل اعتماد، یعنی مفتی تو بہت سے لوگ لکھ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، ہر مفتی قابل اعتماد نہیں ہوتا، جن کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ قابل اعتماد ہیں، اگر دو ایسے مفتیان کرام میں اختلاف ہو جائے تو آپ جس کی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے، یعنی آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر میں آپ کو بری ذمہ رکھے گا، اور ان مفتی صاحب کی بھی گرفت نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہماری اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو شریعت نے ہماری اجتہادی خطا کو بھی معاف رکھا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا عشق رسول ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ذبیحے کے متعلق آپ کو بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ باہر جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ طریقہ کار ہے کہ مشین جو آپریٹ کر رہا ہے وہی تکبیر بھی پڑھے اور ہر مرغی کے کٹتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہوگی. یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ مشین آن کی اور تکبیر پڑھ کے بیٹھ گئے اور ایک ساتھ 70 مرغیاں پھر ایک ہی منٹ میں کٹ گئیں تو ان 70 پہ تکبیر کو کافی سمجھا گیا. اس طرح جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہوگا. اگر یہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں تو پھر واجب ہے کہ مرغی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بہرحال مردار کی حرمت پر نص قطعی وارد ہوئی ہے قرآن عظیم کی. پھر یہ نہیں کہہ رہے جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، وہ معاف فرمائے گا تو وہی پکڑنے والا بھی وہ پکڑ بھی فرمائے گا، اس لیے احتیاط کرنی ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں منصور احمد علوی بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے. جی فرمائیے بھائی جان. سر میرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امامت کروا رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا کر رہا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے اچھا امامت کروا رہا ہے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے سمجھ گیا. اور تو اس کا دوسرا سوال یہ ہے اگر کسی آدمی نے سورت ناس پڑھ لی ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں وہ کون سی سورت پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ روضہ رسول کے لیے انسان جائے تو کیا سلام عرض کرنا چاہیے؟ اچھا کیا کرنا چاہیے؟ سلام عرض کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے سلام عرض کرنا چاہیے؟ اچھا سلام عرض کرنے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ بھائی نے پوچھا ایک کویسچن کیا تھا، ان کی زوجہ نے قسم کھا لی تھی بعد میں وہ قسم توڑنی پڑ گئی، کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے یہ پہلے تو اس کا یہ کفارے میں 3 صورتیں بیان کی ہیں خود قرآن عظیم نے. کوئی بھی ایک صورت اختیار کر لیں، یا تو یہ غلام آزاد کرنا، غلاموں کا دور تو ہے نہیں، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلانا، 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلانا، یا پھر 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دینا. اور تو کھانا کھلانے کے اندر ضرور یاد رکھیں کہ جن کو صبح کھلائیں گے انہی کو شام کو کھلانا ہے، اور سب کے سب بالغ ہونے چاہیے اور خالی پیٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کھا کے نکلے مسکین کہیں سے اور آپ نے کہا آئیے جی میں کفارے کھلا دوں آپ کو، تو خالی پیٹ ہونے چاہیے. اور جو کپڑا آپ دیں وہ اوسط درجے کا چل جائے گا، اور اس میں شلوار قمیض دونوں شامل ہے. اگر عورت کو دیں تو اس میں دوپٹہ بھی شامل ہوگا. تو کھانا کھلانے کے ذریعے زیادہ آسان ہے، اور اس میں بھی پھر فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر کھانا کھلانے میں دقت محسوس کرتے ہیں کہ کہاں 10 کو صبح وہی 10 شام کو ہوں، بڑا مشکل ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. یعنی جسے ہم صدقہ فطر عید کے روز دیتے ہیں، جو آج کل پاکستانی حساب سے 100 روپے بن رہے ہیں مثال کے طور پر، 100-150 روپے بن جاتے ہیں تقریباً 90-100 روپے. تو گویا کہ 2 ٹائم کا کھانا 100 روپے کے برابر ہے، اور آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 100 کو 10 سے ضرب دے لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ 1000 روپے جو ہے وہ اگر آپ ایک قسم کے آج کل کے دور کے اعتبار سے دیں گے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ 1000 روپے کم از کم 3 افراد کو آپ کو دینے ہیں، ایک ہی کو مت دے دیجیے گا، 3 افراد کے اندر اس کو تقسیم کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مساکین کا لفظ آیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، اور مساکین یہ جمع ہے، اور جمع کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں، تو اس لیے 3 افراد کو تو آپ وہ مطلب پیسہ تقسیم کریں تو پھر آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کھانا کھلانا چاہیں تو پھر وہی کنڈیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صبح اور شام کھلانا ہوگا، اور جن کو صبح کھلائیں گے انہی کو شام کو کھلائیں گے. بھائی فرماتے ہیں کہ ایک ان کی کوئی ریلیٹیو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نہ سوؤں مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے، تو اب کیا کریں؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہوگا کہ جس رخ ان کے گھر میں جس سمت میں کعبہ ہے وہ چرپائی اس سمت میں بچھے تو ذرا ان کو سکون ملتا ہے. تو اصل میں سمت کعبہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ہے کہ بعض اوقات پوزیشن ایسی ہوتی ہے انسان کی نفسیاتی اعتبار سے اس پوزیشن میں سکون کی نیند آتی ہے. جیسے کوئی یوں سونے کا عادی ہے، اس کو ایک دفعہ یوں لٹا دیجیے آپ گھر کی سیٹنگ بدل کر، تو اس کو دقت ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے. بہرحال تو ان بہن کو چاہیے کہ وہ دن میں اکثر سیٹنگ بدل کر لیٹیں، تاکہ ان کا رخ مثال کے طور پر اس طرف کعبۃ اللہ ہے تو یوں لیٹیں، سارا دن جتنا دن میں ٹائم ملے اسی طرح لیٹ کر وقت گزاریں. تو آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پہ ان کا ذہن، ان کا جسم، ان کی طبیعت اس رخ کو قبول کرنا شروع کر دے گا، تو پھر نیند اچھی آ جائے گی.
لیکن یہ صرف نیند کا عذر پیش کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سونا یہ مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، جب تک تبدیل نہیں ہوتے تو رات میں اس طرح سوئیں تو عذر قابل قبول ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے، آہستہ تبدیل کر لیں۔ بھائی نے فرمایا یہ انڈیا سے کال تھی، جتنا مجھے سمجھ میں آیا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تراویح میں قرآن عظیم پڑھتے ہیں، کچھ علم تری کیف سے ختم کرتے ہیں، یعنی صورتوں کے ذریعے ختم کرتے ہیں، تو کیا جو صورتوں کے ذریعے ختم کرتے ہیں ان پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو جو بھی انتظام کرنے والے ہیں لازم ہے کہ کم از کم ایک ختم قرآن تو کروائیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو ایک قرآن کا ختم سنت مؤکدہ ہے۔ یہی وجہ کہ انفرادی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تراویح کے اندر ختم قرآن سنت مؤکدہ نہیں رہتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اچھا پڑھنے والا ہے، صحیح پڑھنے والے حافظ صاحب ہیں تو پھر تو ختم قرآن سنت مؤکدہ ادا ہونی چاہیے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہ صورتوں سے بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جماعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی صحیح حافظ قرآن نہیں مل رہے، اچھا پڑھنے والے، اچھا پڑھنے سے مراد ہے درست قرآن پڑھنا، یہ ہماری کمیٹیوں پر بڑی معذرت کے ساتھ اتنا وبال ہے کہ کچھ انتہا نہیں، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ درست قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیڈ سے کتنا پڑھ رہا ہے اور خوش الہانی ہے یا نہیں۔ وہ یعلمون تعلمون کے علاوہ نمازیوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تیز 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 پڑھ کے بس جلدی جلدی ختم کرنا ہوتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی 20 منٹ میں ماشاءاللہ تراویح ختم ہو گئی، 25 منٹ میں تراویح ختم ہو گئی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جلدی جلدی گھاس کاٹ کے اس طرح تراویح کو ادا کر لینا یہ میدان محشر میں شرمندگی کروائے گا، اور جو اس قسم کے حافظ صاحب کو کھڑا کرے گا وہ بالون کے اوپر ہوگا۔ صحیح پڑھنے والے کو کھڑا کریں، چاہے تھوڑی سی دیر کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمارے بعض فقہاء ایسے بھی گزرے ہیں جن میں مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ خود صاحب بہار شریعت، وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں صحیح حافظ نہ مل سکا تو ہم نے پھر صورتوں سے تراویح ختم کی ہے، یعنی اس وقت بھی یہ آفت موجود تھی، تو لہٰذا صورت اگر ایسا اچھا پڑھنے والا نہ ہو تو پھر قرآن ختم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر صرف صورتوں کے ذریعے آپ تراویح پڑھائیں، یہ صحیح ہے۔ ایک بھائی فرماتے ہیں کہ دوران حالت احرام کپڑا سر پر یا چہرے پر لگا تو کتنے دم لازم ہوں گے یا کتنے کفارے ہوں گے؟ دیکھیں خالی یوں لگ کے ایک دم ہٹ گیا تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ آپ اطمینان قلب کے لیے ایک مٹھی گیہوں یا تھوڑی سی کھجور صدقہ کر دیں کافی ہے۔ ہاں اگر تھوڑی دیر لگا رہا ٹکا رہا تو پھر آپ ایک صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا کر دیجئے، اس سے زیادہ اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ کہ چہرے پہ لگا یا سر پہ لگا آپ اس کو کاؤنٹ کرتے رہیں، اور پھر ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی گیہوں ہر ایک کے بدلے میں دے دیجئے تو انشاءاللہ یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی نے مزید ایک پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے پاکستان سے چلا، اس وقت رمضان نہیں تھا، لیکن جب جدہ پہنچا تو وہاں پر گویا کہ روزے شروع ہو گئے ہیں تو کیا کرے گا؟ کیا روزہ رکھنا اس پہ فرض ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ ایسے ٹائم میں پہنچا کہ ابھی روزہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، یعنی دن جسے رات میں پہنچ گیا، تو پھر تو اس پہ فرض ہے کہ سحری کرے اور اگلے دن کا روزہ رکھے، چاہے پاکستان میں روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اصل آپ کے رہائش کا یا آپ کے وطن اصلی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، جہاں پر آپ پہنچے اگر وہاں شہود رمضان ہے، یعنی رمضان آ چکا ہے، تو رمضان کا آنا یہ روزوں کی فرضیت کا سبب ہے۔ لہٰذا آپ وہاں پہنچے، رمضان شروع ہو چکا ہے تو سبب موجود تو آپ کو روزہ رکھنا فرض ہے، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ لیکن بالفرض آپ پاکستان سے چلے، یہاں رمضان نہیں ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ پہنچے 8 بجے 9 بجے 1:30 بجے 2 بجے دن میں پہنچے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ پر واجب نہیں تھا، کیونکہ جب آپ یہاں سے چلے تھے تو ابھی رمضان ہے ہی نہیں، تو پھر سحری کیوں کھائیں؟ آپ وہاں پر پہنچے تو روزے کے بیچ میں آپ پہنچے ہیں، تو بیچ میں تو روزہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جگہ جب آپ پہنچ جائیں کہ روزہ سٹارٹ ہو چکا ہو اور آپ نے سحری نہیں کھائی تھی، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ افضل اور اولا یہ ہے، واجب نہیں ہے، افضل اور اولا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گے تو دن میں پہنچیں گے اور روزہ وہاں پر ہے، تو آپ یہیں سے پھر سحری کھا کے چلے جائیں، یہاں سے کھا لیں، یعنی اس طریقے سے کہ آپ نفلی روزے کا قصد و ارادہ کریں گے خالصتاً، یہ نہیں کہ فرض اور نفل کے اندر تذبذب کے عالم میں رہیں۔ یا پھر جیسے آپ جہاز میں بیٹھ گئے، زیادہ افضل بلکہ یہ ہوگا جہاز میں بیٹھ گئے، جب آپ اس حدود میں داخل ہو جائیں رات کے اندر ہی کہ جو جہاں پر روزہ ہے، تو پھر آپ کچھ تھوڑا بہت اس سے پہلے کھا کر روزے کی نیت کر لیں، تاکہ آپ دن میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن بالفرض
اگر آپ نے نیت نہیں کی شروع میں، یہ تو افضل صورت تھی، نہیں کی اور آپ دن کے اندر پہنچے ہیں تو یہ روزہ تو بہرحال آپ کا نہیں ہوگا، لیکن ایسے مقام پر جب سب کے روزے ہوتے ہیں تو وہاں اعلانیہ کھانا پینا گناہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کسی کے سامنے نہیں کھائیں گے، وہاں پر حالت بالکل جیسے ایسے رہیں گے جیسے مثل روزہ ہے، اور پھر افطار کے بعد ہی آپ تناول فرمائیں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر آپ پہنچیں گے وہاں کے ہی تمام معاملات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں رات میں پہنچتے ہیں تو روزہ فرض ہے، اگر دن کے اندر پہنچتے ہیں تو چونکہ آپ جہاں سے چلے تھے وہاں پہ روزہ بھی نہیں ہوا تھا تو اس لیے آپ پہ وہ والا روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، تو اس لیے آپ بالکل مثل روزہ دار کے تو رہ سکتے ہیں اور رہنا واجب ہے، لیکن کوئی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ وہ درمیان میں پہنچیں آپ۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کی بچی کا نام مایا ہے، دوسری کا اسراء ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اسراء مطلب ہوتا ہے رات میں لے جانا، رات میں کسی کو لے جانا۔ اب ہمارے یہاں بیماری یہ ہے کہ ہم مطلب نئے نئے ناموں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یہ والدین اپنی خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں اپنے بچوں کو برکات سے محروم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے ہیں۔ ان کو چاہیے انفرادیت، بس بچے کا چاہے بیڑا غرق ہو، بچے کو چاہے برکات ملے نہیں ملے، ان کو ان کے دل کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ نئے نئے نام ایسے ایسے میں بول نہیں رہا ہوں، کیونکہ میں بولوں گا کسی نہ کسی گھر میں کوئی ایسا نام کا بچہ ہوگا تو پھر ان کو اذیت ہوگی کہ جی مفتی صاحب نے اعلانیہ طور پہ ایسا بولا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کے اندر لکھا ہوا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ورنہ قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، فرعون بھی ہے، تو کیا اب ہم یہ کہیں جی قرآن میں فرعون لکھا ہوا ہے تو اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دیا جائے؟ تو ہر قرآن کا لفظ نام بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسراء مصدر ہے، اس کا مطلب ہے رات میں کسی کو لے جانا۔ اب آپ بتائیے یہ کوئی نام کی صلاحیت تو نہیں رکھتا؟ سورہ اسراء سے آپ نے شاید، وہ بھی اسرا ہے لفظ، وہاں پہ تو اسرا استعمال ہوا ہے ماضی کا صیغہ، تو اس طرح پہلے پوچھ لیں پھر رکھیے۔ اس طرح تحریم نام رکھ دیتے جیسے بچیوں کا، تحریم معنی ہوتا ہے حرام کرنا، اب بتائیں حرام کرنا بچی کا نام، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح مایا جو ہے یہ اردو کے اندر ہمارے چل تو رہا ہے، لیکن یہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے کہ اس کا کوئی اچھا معنی ہو، لہٰذا ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ بھی ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، اپنے اکابرین کے نام پہ نام رکھیں، یہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ای میل ایڈریس چل رہا ہو میرا اسکرین پہ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اپنے ضروری مسائل جو آپ کو تنگ کرتے ہوں اور آپ کی یہاں تک کال نہیں ملتی ہے، رسائی نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ اس میں ہمیں بالکل میل کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے، جو ایک دو سوالات رہ گئے تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جمعرات کو جو پروگرام ہوگا اس میں میں ضرور اس کے جوابات دوں گا۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت اور احترام عطا فرمائے، دنیا میں بھی میدان محشر میں بھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب